نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. صدر محترم، مہمان محترم، علماء کرام، حاضرین مجلس، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ جمعیت علماء کے زیر اہتمام تسلسل کے ساتھ جاری تھا، آج کا یہ جلسہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ہمارے مہمان محترم مولانا خالد ندوی غازی پوری دامت برکاتہم کل کے مسابقہ قرآن کی اس مجلس میں مہمان کی حیثیت سے موجود تھے. حضرت کی تشریف آوری پر مہمان کے اکرام کے طور پر ہم نے آج سیرت النبی کے عنوان پر حضرت سے گزارش کی اور بہت تفصیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا وہ گوشہ جسے استقامت کہتے ہیں، یعنی جم کر کے رہنا، صحیح مقام پر جم کر کے رہنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح سے آتی ہے، تفصیل سے آپ نے سنی. ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ یہاں تک پہنچا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ پہنچ کر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، باجماعت نماز ادا کی جا سکے اس کے لیے اللہ کا گھر تعمیر کیا. سن ہجری 1 یعنی جب آپ مدینہ منورہ پہنچے اور پہلا سال تھا، اس سال میں کچھ واقعات پیش آئے. مسجد نبوی اور باجماعت نماز کے سلسلے میں سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا. مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، جس مقام پر تعمیر ہوئی تھی وہ ایک اجڑا ہوا کھجور کا باغ تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو خریدنے کی پیشکش کی. جن دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی انہوں نے اور ان کے سرپرستوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے پر کہ ہم یہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ گھر تعمیر ہوگا اللہ کا اور تمام ایمان والے یہاں نماز باجماعت ادا کریں گے. اور اس جگہ کو مانگ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے یہ پیشکش کی کہ آپ اسے مفت قبول کر لیں، یہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوگا. اور آپ نے مانگا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، فرمایا کہ نہیں، میں اس جگہ کو مفت نہیں لوں گا، اس کی قیمت ادا کی جائے گی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی قیمت ادا کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کی تو مسجد کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کیا کرتے تھے تو اس طرح ادا کیا کرتے تھے کہ آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا لیکن سامنے اللہ کا گھر بھی ہوتا تھا. یعنی آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف لیکن سامنے اللہ کا گھر، دونوں طرف آپ کا رخ ہو جایا کرتا تھا. لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ آنے کے بعد جغرافیائی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک طرف مکہ مکرمہ اور دوسری طرف بیت المقدس، مدینہ منورہ بیچ میں واقع تھا. جب آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز کے لیے رخ کیا تو قبلہ کعبۃ المشرفہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے تھا. 16 یا 17 مہینے تک مسجد نبوی میں نماز اسی طرح ادا کی جاتی رہی کہ نمازیوں کا رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا اور قبلے کی طرف پیٹھ ہوتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی اور گزارش کا انداز یہ تھا، قرآن کریم بتاتا ہے کہ آپ بار بار اپنا رخ آسمان کی طرف کیا کرتے تھے اور آپ کی منشا اور چاہت یہ تھی کہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہی آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے قبلہ قرار دیا جائے. قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں
دوسرے پارے کے شروع میں جو آیات ہیں اللہ پاک نے اس میں اسی بات کا تذکرہ کیا کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے کو قبلہ بنانے کی آپ کی چاہت ہے۔ پھر حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رکعت نماز ظہر کی یا عصر کی ادا کر چکے تھے، درمیانی نماز میں تحویل قبلہ کا حکم آیا، یعنی قبلہ بدل دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں آپ جہاں کھڑے تھے اس طرف سے چل کر کے جو آخری صف تھی وہاں آ کر کے آپ نے اس طرف کا رخ کر لیا۔ پہلے اس طرف کا رخ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں لگی ہوئی تھی۔ آپ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو حضور اس طرف سے چل کر کے آ کر قبلہ رخ آگے کی طرف کھڑے ہو گئے، جو آخری صف تھی وہ پہلی صف بن گئی، اور جو نماز شروع کرنے کے وقت پہلی صف تھی وہ آخری صف ہو گئی۔ حضور کے اس طرح تحویل قبلہ کے حکم آ جانے کے بعد آپ کا آگے بڑھ جانا، تمام لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور چاہت یہ ہے کہ کعبۃ المشرفہ جو آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ تھا، وہی آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے قبلہ قرار دے دیا جائے۔ اس بات کا سب کو پتہ تھا۔ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ تبدیل فرمائی تو سب نے اپنی اپنی جگہ کھڑے رہتے ہوئے گھوم کر کے اپنا رخ تبدیل کر دیا۔ یہ تحویل قبلہ کا حکم تھا۔ تقریباً 16 یا 17 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہ کر کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی تھی۔ بعد میں پھر بیت اللہ کو، کعبہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا اور مسلمان پھر اپنا رخ تبدیل کر لیے۔ میں نے پیچھے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تھی تو کھجور کے تنے قبلے کی طرف تھے اور 3 طرف کچی اینٹوں کی مٹی کی دیوار تھی اور کھجور کے پتوں کا چھپر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 گز بائے 100 گز کی مسجد تعمیر کی تھی۔ یا کچھ روایتیں مختلف بھی آتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر میں بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ لوگ جماعت کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوتے تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ لوگ اپنے اندازے سے کہ اب نماز کا وقت ہو رہا ہے آ جاتے تھے، کوئی بہت پہلے آ جاتا تھا، پھر کچھ لوگوں کے آنے کا انتظار ہوتا تھا، اس طرح کافی ٹائم لگتا تھا۔ جو پہلے سے آتے تھے ان کو لمبا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ یہ صورتحال درپیش تھی کہ لوگوں کو جمع کس طرح کیا جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم تھا، مسجد نبوی کی گلیوں میں گھوم کر کے آواز دیا کرتے تھے، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، نماز کھڑی ہونے والی ہے، لوگ مسجد کی طرف آئیں۔ تو لوگ آیا کرتے تھے، لیکن اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا کہ جس محلے میں، جس گلی میں حضرت بلال پہلے چلے جاتے تھے وہ لوگ پہلے آ جاتے تھے، اور حضرت بلال جہاں آخر میں جایا کرتے تھے وہ بعد میں آیا کرتے تھے، اور جب تک حضرت بلال آ نہیں جاتے تھے جماعت کھڑی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ حضرت بلال ہی اس خدمت پر مامور تھے۔ لوگوں نے مشورہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کیا صورتحال اختیار کرنی چاہیے کہ سب بیک وقت آ جائیں اور باجماعت نماز ادا کی جا سکے۔ لوگوں نے حالات کے پیش نظر اور زمانے میں جو کچھ دیگر مذاہب میں چل رہا تھا اس کے پیش نظر مشورہ دیا۔ کسی نے کہا کہ نصارہ عیسائی لوگ اپنے لیے جب لوگوں کو جمع کرنا ہوتا ہے تو ناقوس بجاتے،
سینگ کا جو باجا ہوتا ہے، ناقوس بجاتے ہیں، اس آواز پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نصارہ کا طریقہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھوک بجایا جائے، حضور نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کسی بلند جگہ پر آگ جلائی جائے، اس کو دیکھ کر کے لوگ آ جایا کریں گے، حضور نے فرمایا کہ یہ آتش پرست اور مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے، یہی فکر لے کر کے لوگ اپنے اپنے گھر واپس گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، حضور کی اس فکر کو بہت زیادہ انہوں نے محسوس کیا۔ رات میں آرام کیا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے، جو سبز پوش ہے، ہرے کپڑے پہنے ہوا ہے، وہ ناقوس لے کر کے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم یہ ناقوس فروخت کرو گے، بیچو گے؟ تو اس شخص نے پوچھا کہ تم ناقوس خرید کے کیا کرو گے؟ کہنے لگے کہ ہم نماز کے لیے، باجماعت نماز کے لیے ناقوس بجا کر کے لوگوں کو جمع کیا کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس شخص نے جواب یہ دیا کہ میں تمہیں اس سے اچھا طریقہ نہ بتاؤں، اس سے اچھا طریقہ نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ۔ تو اس شخص نے، جس نے خواب میں یہ گفتگو کی تھی، ناقوس زمین پر رکھا اور ایک بلند دیوار پر چڑھ کر کے اس نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ پوری اذان اس نے دی۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے پوری اذان سنی۔ پھر اس شخص نے اذان دینے کے بعد، کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اس نے جگہ تبدیل کی، اور جگہ تبدیل کرنے کے بعد اس نے اقامت کے الفاظ کہے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے خواب میں اذان سنی، آنکھ کھلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا تھا، اور اس شخص نے ناقوس نہ فروخت کرتے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے، اس کے لیے یہ کلمات بتائے، اور اس طرح اس نے اونچائی پر دیوار پر کھڑے ہو کر کے اذان دی، اور پھر اس طرح اس نے اقامت کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تائید فرمائی، تصویب فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و تصویب کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ تم یہ کلمات حضرت بلال کو بتاؤ۔ حضرت بلال اونچائی پر کھڑے ہو کر کے اذان دیں گے، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، وہ تمہاری آواز کے مقابلے میں ان کی آواز بلند ہے، تو دور تک ان کی آواز آئے گی۔ انہوں نے یہ کلمات حضرت بلال کو بتانا شروع کیے، اور حضرت بلال نے اذان دینی شروع کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اذان سنی، آنکھ کھلی، انہوں نے بھی بے عین ہی یہی خواب دیکھا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے بھی خواب دیکھا ہے، اور مجھے بھی خواب میں یہی کلمات بتائے گئے۔ حضرت عمر کے خواب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تائید کے بعد، تصویب کے بعد اذان کا یہ سلسلہ شروع ہوا، جو آج تک الحمدللہ باقی ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا کہ جب باجماعت نماز کے لیے ارادہ کیا جائے گا، وقت ہونے پر اذان دی جائے گی، اور اذان دینے کے بعد لوگ جمع ہوں گے اور نماز ادا کی جائے گی۔ یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں سفر میں ہو، جنگل میں ہو، سمندر میں ہو، کسی بھی مقام پر ہو، اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اگر اکیلا ہے تو بھی اذان دے۔ ہو سکتا ہے
قرب جوار میں کوئی مسلمان ہو، اسے نماز ادا کرنی ہو تو وہ آ جائے گا، باجماعت نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی انسان نہیں ہوگا تو اللہ کی دوسری مخلوق ہو سکتا ہے وہاں موجود ہو اور وہ آ کر کے نماز میں شریک ہو جائے۔ جیسے انسان مکلف ہے اسی طرح جنات بھی مکلف ہے، ان میں جو ایمان والے ہیں وہ بھی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں وہ لوگ آتے ہیں اور آ کر کے ہمارے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہمارے ساتھ جو مسلمان جن ہوتے ہیں وہ بھی آ کر کے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اذان کی مشروعیت ہوئی اور اذان دینے کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو مؤذن طے کیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے رہے اور حضور کے مؤذن رہے، سفر میں بھی حضر میں بھی۔ فجر کی نماز کے لیے جب اذان دیا کرتے تھے، اذان دینے کے بعد گہری نیند کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخر وقت، حضرت بلال اذان دینے کے بعد گلیوں میں گھوم کر کے آواز دیا کرتے تھے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ لوگوں، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ فجر کی اذان میں ان کلمات کو تم شامل کرو۔ اسی لیے فجر کی نماز میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اذان کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن اور بھی تھے، لیکن حضرت بلال اصل مؤذن تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حضور کے مؤذن رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دونوں کو مؤذن مقرر کیا تھا۔ رات کا وہ وقت جب سحر کا مستحب وقت شروع ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت بلال کو حکم تھا کہ وہ اذان دیا کریں۔ جب حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے تو وہ لوگ جو تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے ان کو یہ اشارہ ہوتا تھا کہ اب سحر کا وقت شروع ہو چکا ہے، سحری کر لو۔ جو لوگ سوئے ہوتے تھے ان کے لیے اس بات کا اشارہ ہوتا تھا کہ اب اٹھ جائیں اور کل روزہ رکھنا ہے تو سحری کر لے۔ اور جب سحری کا وقت ختم ہونے لگتا تھا، صبح صادق ہوتی تھی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے تو یہ فجر کی نماز کے لیے اذان ہوا کرتی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے ان کو بھی مؤذن مقرر کیا تھا اور انہیں مؤذن کیے مقرر کیا تھا مسجد حرام کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ کے صحابہ ساتھ میں تھے۔ مکہ مکرمہ کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا وقت تھا، اذان دینے کا حکم دیا۔ ایک صحابی حضرت بلال انہوں نے اٹھ کر کے اذان دی۔ مکہ مکرمہ کے کچھ بچے جو قریب میں تھے انہوں نے اذان کی نقل کرنی شروع کی۔ حضرت بلال اذان دے رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ بچے بھی اذان کے الفاظ دہرا رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان مکمل ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی آواز سنی تھی، حکم دیا کہ ان کو بچوں کو لایا جائے۔ صحابہ کرام گئے، ان بچوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضور نے پوچھا کہ تم میں سے کون نقل کر رہا تھا، کس کی آواز سب سے بلند تھی؟ بچے، ایک بچہ جس کی آواز سب سے بلند تھی ابو محذورہ، بچے کہنے لگے کہ نہیں میں نہیں چلا رہا تھا، میں نقل نہیں کر رہا تھا، یہ نقل کر رہا تھا۔ جیسے آج بھی بچوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ جب کئی بچے کسی معاملے میں پکڑے جاتے ہیں تو سب انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی ایک کو مقرر کرتے ہیں کہ یہی ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سب سے زیادہ بلند تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو بچوں نے نشاندہی کی کہ ان کی آواز سب سے بلند تھی۔ حضور نے ان کو قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد ان سے کہا کہ تم اب اذان دو۔ حضور نے کہا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔
تو اس بچے نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بات آئی تو حضرت ابو محذورہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو انہوں نے آہستہ سے یہ کہا، حضور نے فرمایا کہ نہیں بلند آواز سے کہو، بلند آواز سے کہو۔ تو انہوں نے دوبارہ بلند آواز سے کہا، پھر حضور نے کہا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو انہوں نے یہی کلمہ آہستہ سے کہا، حضور نے پھر حکم دیا کہ بلند آواز سے کہو، تو انہوں نے بلند آواز سے جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور یہی صورتحال اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوئی کہ انہوں نے پہلے آہستہ کہا، حضور نے بلند آواز سے کہنے کا حکم دیا، پھر دوبارہ انہوں نے آہستہ کہا، حضور نے بلند آواز سے کہنے کا حکم دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمات تلقین کیے اور ابو محذورہ سے کہلوائے، اور ابو محذورہ نے جب بلند آواز سے پوری اذان دی، پوری اذان دینے کے بعد حضور کی تلقین کے بعد پھر کہاں جب گنجائش رہ جاتی تھی کفر اور شرک کی، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر ایمان قبول کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد حرام مکہ مکرمہ کا مؤذن مقرر کیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بچے اذان دے سکتے ہیں کیا؟ بچے اذان دے سکتے ہیں کیا؟ جواب یہی ہے، اگر بچہ سمجھدار ہو اور صحیح طریقے سے اذان دے سکتا ہو تو وہ اذان دے سکتا ہے۔ جیسے ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے مسجد حرام کا مؤذن مقرر کیا تھا، اور لمبی مدت تک وہ مسجد حرام کے مؤذن رہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، اور ابو محذورہ ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ حضور کے مؤذن رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد جب باقاعدہ نماز کا سلسلہ شروع ہوا تو اذان کی بھی مشروعیت سامنے آئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ تحویل قبلہ کا حکم بھی آیا۔ یہ وہ مبارک سلسلہ ہے سیرت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد یہ چیزیں پیش آئی۔ وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ آگے کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد علماء یہود کا آپ کی خدمت میں آنا، اسلام قبول کرنا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کے ساتھ معاہدہ، اور اس سلسلے کے جو معاملات ہیں آگے کے سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔